ان تمام دوستوں کے لیے جو زندگی کے سفر میں کبھی تھکا ہوا یا شاید تھوڑا مایوس محسوس کرتے ہیں، جی آج ہم ایک ایسے خیال پر بات کر رہے ہیں جو امید جگا سکتا ہے، خاص طور پر جب ہمت کم ہو رہی ہو۔ اسے کہتے ہیں فلائی ویل ایفیکٹ، جی یعنی ایک سادہ سا مگر گہرا اصول کہ کیسے چھوٹی مسلسل کوششیں ہماری زندگی میں ایک بڑی رفتار پیدا کر سکتی ہیں۔ بالکل۔ ہمارے پاس کچھ مواد ہے، فلائی ویل ایفیکٹ، زندگی میں رفتار کیسے بنائیں کے عنوان سے۔ تو آج ذرا اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کھوئی ہوئی توانائی کیسے واپس لا سکتا ہے۔ جی، اور یہ صرف کوئی آپ کہیں کہ فلسفہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ تحقیق پر مبنی ایک نفسیاتی اصول ہے۔ اچھا، ہاں، جب ہم مایوسی یا منتشر خیالات کا شکار ہوتے ہیں نا، تو یہ اصول ایک راستہ دکھاتا ہے۔ یہ سمجھاتا ہے کہ چھوٹی کوششیں بھی کتنی طاقتور ہو سکتی ہیں۔ تو آئیے اس بنیادی خیال کو ذرا کھولتے ہیں۔ جیسے ایک بہت بھاری پہیا ہوتا ہے، فلائی ویل، جی شروع میں اسے ہلانا اوہو ناقابل یقین حد تک مشکل لگتا ہے نا؟ بالکل، بہت مشکل۔ لیکن ہر دھکا چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اسے تھوڑا سا تو گھماتا ہے نا؟ جی تھوڑا سا ہی صحیح۔ ذریعہ بھی یہی کہتا ہے کہ فلائی ویل چھوٹے کوششوں سے مومنٹم بناتا ہے، یعنی زندگی میں بھی چھوٹی مسلسل کوششیں وہ آہستہ آہستہ مل کر ایک بڑی رفتار بناتی ہیں۔ بالکل، وہ پہلا قدم ہی اصل میں ہاں، وہی سب سے مشکل ہے۔ وہی مشکل ہے، اور یہیں پر نا چھوٹی جیتوں یعنی اسمال ونز کا کردار آتا ہے۔ اچھا، اسمال ونز۔ جی، ماخذ بھی کہتا ہے کہ چھوٹی جیتوں سے فلائی ویل گھومتا ہے۔ اس کی نفسیاتی اہمیت یہ ہے کہ جب ہم کوئی چھوٹا سا ہدف بھی پورا کرتے ہیں نا، تو دماغ کو ایک کامیابی کا احساس ملتا ہے، اس سے حوصلہ بڑھتا ہے۔ یعنی یہ چھوٹی کامیابیاں ایندھن کی طرح ہیں۔ بالکل، یہ وہ ایندھن ہے جو اس بھاری پہیے کو شروع میں گھمانے میں مدد دیتی ہیں اور ہمیں آگے بڑھنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ زبردست۔ تو یہ ہمیں چلتے رہنے کی وجہ دیتی ہیں، اور ان کو ممکن بنانے کے لیے کیا چیز سب سے اہم ہے؟ شاید مستقل مزاجی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، مستقل مزاجی یعنی کنسسٹنسی۔ روزانہ تھوڑا تھوڑا کرتے رہنا۔ جی، ماخذ بھی کہتا ہے کنسسٹنسی فلائی ویل کو سپیڈ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دن بہت زیادہ محنت کر لی اور پھر کئی دن کچھ نہیں کیا۔ ہاں، یہ اکثر ہوتا ہے۔ بلکہ روزانہ تھوڑا ہی صحیح مگر کرنا ہے۔ یہی نظم و ضبط وقت کے ساتھ پہیے کو نہ صرف گھماتا ہے بلکہ اس کی رفتار بھی بڑھاتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر ایک بہت دلچسپ مرحلہ آتا ہے، ماخذ میں اس کا ذکر ہے جی، کہ ایک وقت آتا ہے جب یہ پہیا سیلف سسٹیننگ ہو جاتا ہے، خود بخود چلنے لگتا ہے۔ اچھا، یعنی خود اپنی طاقت سے؟ جی ہاں، جب کافی رفتار بن جاتی ہے تو اسے جاری رکھنے کے لیے پہلے سے کم محنت لگتی ہے۔ فلائی ویل سیلف سسٹیننگ بنتا ہے، وہ اپنی ہی توانائی سے چلتا ہے۔ واہ، یہ وہ مقام ہے جہاں لگتا ہے کہ چیزیں خود بخود آگے بڑھ رہی ہیں، کوشش کم، نتائج زیادہ۔ یہ تو بہت امید افزا بات ہے۔ جی بالکل، ایک کروز کنٹرول جیسا احساس۔ اور یہ خیال صرف کاروبار یا مشینوں تک تو نہیں ہے نا؟ یہ ہماری ذاتی زندگی، ہماری پرسنل ڈیولپمنٹ پہ بھی لاگو ہوتا ہے۔ یقیناً، ماخذ بھی یہی کہتا ہے، لائف فلائی ویل پرسنل ڈیولپمنٹ کو ڈرائیو کرتا ہے۔ چاہے صحت بہتر کرنی ہو، کوئی نئی زبان سیکھنی ہو یا کریئر میں آگے بڑھنا ہو، ہر جگہ یہی اصول۔ جی، چھوٹی مستقل کوششیں، پھر وہ چھوٹی جیتوں کا احساس، اور پھر وہ مرحلہ جب ترقی خود بخود ہونے لگے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو یاد رکھیں، تبدیلی کے لیے کوئی بہت بڑا انقلابی قدم ضروری نہیں۔ بالکل نہیں۔ شروعات چھوٹی کریں مگر مستقل مزاج رہیں۔ جی، راستے میں جو چھوٹی کامیابیاں ملیں ان کو سراہیں، وہ آپ کا حوصلہ ہیں۔ انہیں پہچانیں، ان کا جشن منائیں۔ اور پھر صبر سے دیکھیں کہ کیسے آپ کی زندگی کا پہیا آہستہ آہستہ رفتار پکڑتا ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں میری طرف سے ایک بات، اس پورے عمل کو نا، اس جد و جہد کو کھلے دل سے قبول کریں، اپنے اندر کی طاقت کو پہچانیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کا ہر قدم، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ لگے، وہ آپ کو مضبوط بنا رہا ہے۔ جی، رفتار بنانے اور اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کی اصل طاقت آپ کے اندر ہی ہے۔ اس احساس کو اپنائیں کہ میں مومنٹم کا شہنشاہ ہوں، یعنی آپ خود اپنی رفتار کے مالک ہیں۔ یہ سفر ہی اصل چیز ہے۔ بہت خوب، یہ واقعی ایک طاقتور پیغام ہے۔